الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين نويت سنة الاعتکاف۔ آپ جب بھی مسجد میں آیا کریں نفلی اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ شرعاً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ منع ہے، لیکن جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضرورتاً آپ کے لیے کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ جائز ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم جتنے سانس مسجد میں لوگے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا، اور ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک درجہ بلند کر دے گا۔ تو مسجد میں جب بھی آیا کریں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ آپ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے علم دین کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ ساری رات عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، لیکن دوسری طرح ایک بندہ علم دین کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو یہ علم دین کی محفل میں بیٹھنے والا ساری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ایک کونے میں کچھ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ علم دین سیکھ اور سکھا رہے تھے، یعنی درس و بیان ہو رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو جو قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم تو اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب پہلے ہمارے پاس تشریف لائیں گے، اور دوسرے کونے والوں نے سوچا کہ ہم تو علم دین سکھا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس محفل میں گئے، اس کونے میں گئے جہاں پر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے جو افضل کلام ہے، آپ ہمارے پاس پہلے نہیں ہے، ان کے پاس گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا بھی علم کے بغیر نہیں آتا، پہلے علم سیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ مہینے کے بعد اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے ایسی محفل میں شرکت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک اچھی محفل، نیک محفل جو ہے 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نہ جانے ہم کہاں کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں،
فضولیات میں گزار دیتے ہیں، تو یہ علم دین کی محفل جو ہے وہ ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کل بروز قیامت اس بندے کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، اس دن وہ افسوس کرے گا کہ کاش جو لمحات مجھے علم دین سیکھنے کے لیے ملے تھے، فارغ بھی ہوتا تھا پھر بھی علم دین کی محفل میں نہیں جاتا تھا، وہ بندہ حسرت کرے گا کاش میں اس محفل میں شریک ہو جاتا۔ بے شمار برکتیں علم دین کی محفل میں آنے کی، یہ جو اولیاء کرام کے عرس کے حوالے سے محفل ہوتی ہیں، ان کے نظر نیاز کے حوالے سے محفل ہوتی ہے، یہ بھی علم دین کی ہی محفل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی علم دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتے ہیں۔ اب اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جا رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ملک پاکستان کے دو عظیم ثنا خان جن کا زندگی کا اکثر حصہ غالباً وہ سرکار کی ثنا خوانی میں گزرا ہے۔ میری مراد محترم جناب ظفر اقبال بٹ صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ جب سے ہم یہاں لاہور میں آئے ہیں تقریباً ان کو نعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 15-20 سال تو ماشاءاللہ ہمیں ہو رہے ہیں تقریباً۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جوید فریدی صاحب سرکار کی ثنا خوانی اور درباری ثنا خان، اور ماشاءاللہ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر ابھی واپس تشریف لائے ہیں۔ عمرہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ان سے بھی کلام سنیں گے۔ اب میں بلا تاخیر ننھے ثنا خان محترم جناب محمد ایان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آتے ہیں اور گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیر بھی ادھر آ جائیں، اسے سائڈ پہ آ جائیں، سارے نکرے سارے لگ گئے لدے بندے سامنے آؤ۔ میں طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا خود بلوا رہا ہے، مدینے والا خود بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جا دل میرے تو، مجھے بھی ساتھ لے جا دل میرے تو، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، عجب ہے گنبد خضرا کے منظر، عجب ہے گنبد خضرا کے منظر، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. دو شعر. سونیا میری سن لے دعاواں، سونیا میری سن لے دعاواں، آقا جی کر دے مدینے میں جاواں، میرے آقا جی کر دے مدینے میں جاواں، روندا رہندا اے دن رات سینہ، روندا رہندا اے دن رات سینہ، ہوئے مشکل جدا اچ جینا، ہوئے مشکل
میں جاواں میرے آقا جی کر دے مدینے میں جاواں او قافلے جد مدینے نو جان دے قافلے جد مدینے نو جان دے کر میرے کلے جنو پان دے کر میرے کلے جنو پان دے دل پھیرے ہوکدا ہجر وچ کوکدا دل پھیرے ہوکدا ہجر وچ کوکدا پریاں ہنجواں دے نال آواں آقا جی کر دے مدینے میں جاواں میرے آقا جی کر دے مدینے میں جاواں آقا اے میرا اعزاز کر دے آقا اے میرا اعزاز کر دے جان نکلے تیری نعت پڑھ دے جان نکلے تیری نعت پڑھ دے پوری ہووے دعا بس یہی التجا پوری ہووے دعا بس یہی التجا اوتھے جاواں کہ مڑ کے نہ آواں آقا جی کر دے مدینے میں جاواں میرے آقا جی کر دے مدینے میں جاواں حاجی کر دے گلا جدو آ کے حاجی کر دے گلا جدو آ کے کول بے جا سنا کن لا کے کول بے جا سنا کن لا کے صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں میٹے تا میٹے زہرا دا پاوا آقا جی کر دے مدینے میں جاواں میرے آقا جی کر دے مدینے میں جاواں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے سوہنے اگے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی جلد سے جلد حاضری عطا فرمائے اب بلا تاخیر ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان محترم جناب محمد جاوید فریدی صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور گلہا کی عزت پیش فرمائیں ان کے آمد سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ثنا خان مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت گرامی داتا حضور کی ایسی بارگاہ ہے جو مدینے جانا چاہتا ہے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں وہاں پر حاضری آپ لگانا شروع کریں مدینے بھیجنا میرے داتا کا کام ہے مدینے بھیجنا میرے داتا کا کام ہے کیونکہ ان کے نانا کی بارگاہ ہے
زمانے کا دستور ہے کہ باپ کو راضی کرنا ہو تو بیٹوں کو راضی کرنا پڑتا ہے. جس کا بیٹا راضی ہو جائے اس کا باپ خود ہی راضی ہو جاتا ہے. تو وہ بہت بڑی بارگاہ ہے. اور جو بیٹا ایمان ہے الحمدللہ 2 مرتبہ ہو کر آیا ہوں، جو دادا حضور کے وسیلے سے اس نسبت سے جاتا ہے وہاں پر اس کو ایسی عزت ملتی ہے، ایسی عزت ملتی ہے بندہ سوچ نہیں سکتا، بندہ سوچ نہیں سکتا. آپ دادا حضور کی بارگاہ میں اس نیت سے جائیں کہ سرکار ہمارا بھی جاتا ہے آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دیں، لیکن وسائل نہیں ہیں. آپ چاہیں آپ اشارہ کریں تو ہمارا کام ہو جائے گا. ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے. میں نے ایک جگہ ماڈل ٹاؤن جانا ہے پڑھنے آگے، اس لیے میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ چلے چند اشعار کی اپنی حاضری پیش کرتا چلتا ہوں. محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اوتھے جانا کھیڑ مقدراں دی کوئی دن دولت دی کھیڑ نہیں، کئی دولت والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے نے. کئی دولت والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے نے. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میں نے مانا یا رسول اللہ مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کا ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی. جب پہلی نظر ان کے روضے پر
پڑی ہوگی جب جب حرم میں داخل ہونے کے لیے 5 منٹ رہ جاتے ہیں نا تو ڈرائیور کے پاس مائک ہوتا ہے گاڑی کے اندر، تو مائک نکال کے کہتا ہے کہ حاجیو اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، اپنی نگاہیں جھکا لو، ٹھیک 5 منٹ کریم آقا کا روزہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے کہ بندے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جیسے ہی اس نے اعلان کیا، میرے منہ سے بے سخت ہے یہ کلام، اس نے مائک دیا کہ آئی صاحب اس نے پڑھی آپ کہ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی، جب پہلی، میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت ہے سب کہیں، پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلے اور پہلی نظر قبول ہو جائے، کہ جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی، جب روضے پر نظر پڑتی ہے پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جاتے ہوئے بہت سے دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ فریدی صاحب یہ کہنا سرکار سے جا کے، یہ کہنا، لیکن زوہی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا سامنے جا کر ہم حال اپنا سنائیں گے، حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، عشقوں کی جھڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، عشقوں کی جھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان روضے پر پڑی ہوگی۔ اور ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی میرے حضور کے ساتھ محبت کی، کریم آقا نے کیا انعام فرمایا۔ مثال دیتا ہوں داتا علی حجویری کی کہ ساری زندگی میرے داتا کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، ان کے حیات زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا، پھر پوری کائنات کی نعمتیں میرے داتا کے قدموں میں پڑی ہیں، یہ انعام ملتا ہے۔ سنیے شاعر کیا لکھتا ہے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی۔ اور جسے شک ہو نا، اس بات کا جواب لینا ہو تو مجھے داتا کی بارگاہ میں چلا جائے۔ کائنات کی ہر نعمت کھانے والی، پینے والی، پہننے والی بڑی داتا کے قدموں پہ نچھاور ہوتی ہے۔ وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں
پڑی ہوگی، وہ کیسا، سب کہیے، وہ کیسا سما ہو۔ اللہ آپ کو جلدی لے جائے انشاءاللہ، محبت سے کہیے، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی۔ اشعار کافی اس کلام کے، لیکن آخری شعر زوئی صاحب فرماتے ہیں، عاشقوں والی بات کی انہوں نے کہ ثنا خانوں سے ایک ریکویسٹ کی کہ جب میرا وقت اخیر آئے، میری جان نہ نکل رہی ہو تو ایک مجھ پہ احسان کرنا، میرے پاس بیٹھ کر حضور کی نعت سنا دینا۔ کہ یہ سبحان اللہ، اگر میری جان نہ نکل رہی ہو، میرے پاس بیٹھ کر حضور کی ایک نعت، کوئی نعت سنا دینا، تو اس نعت کی سنتے ہی میری روح پرواز کر جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ہاں ایک نعت سنا دینا۔ کب؟ نہ چیز ظہوری کی، جب سانس اڑی ہوگی، نہ چیز فریدی کی، جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا۔ اور ایک شعر سنو، لوگ پوچھتے ہیں کہ یار مدینہ کیسا ہے، مدینہ کیسا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک شعر کے اندر پیش کرتا ہوں کہ مدینہ ہے کیسا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، ہاں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور آخری شعر، شاعر نے کلام لکھا، شاید مدینے میں بیٹھا شوتے آ جاتے ہیں، آئی صاحب یا مسجد میں چلے جائیں یا منہ قبلے کی طرف کر لیں۔ ایک جگہ سے اٹھایا، وہ دوسری جگہ جا کے بیٹھ گیا، پھر عاشق تھا حضور کے روزے پر ٹکٹکی لگا کے بیٹھ گیا، پھر وہ سوتا آتا ہے۔ بھائی صاحب آپ کو پہلے بھی کہا ہے، یا منہ قبلے کی طرف کرے یا مسجد میں چلے جائے۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہے، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، پانچویں جگہ وہ سوتا، پھر اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ آخر تنگ آ کے وہ شاعر اسے کیا کہتا ہے، سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں میں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کہیں دوسرا مدینہ ہے، کیا کہیں دوسرا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کہیں دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ انشاءاللہ
زندگی نے بھی وفا دی تو انشاءاللہ یہ کلام پورا پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت مدیح حاضر قبول فرمائے اور آپ سب کو حضرت سمیت کریم آقا کی گنبد کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اسی طرح میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں محترم جناب خواجہ عابد صاحب کو، وہ آتے ہیں اور گل عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ محترم جناب خواجہ عابد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپال جی دا رکھوالا اے اونوں کون مٹاون والا اے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جیڑا توڑ نبھاون والا اے، جیڑا توڑ نبھاون والا اے۔ تو بھی بن جا یار مدینے والے دا، تو بھی بن جا یار مدینے والے دا، تو بھی بن جا یار مدینے والے دا۔ تیرے سارے روگ مکاوے گا مولا، تیرے سارے روگ مکاوے گا مولا، تو بھی بن جا یار مدینے والے دا۔ اونوں تھور نہیں رہندی جگ اندر، اونوں تھور نہیں رہندی جگ اندر، جس نو ہووے پیار مدینے والے نال، جس نو ہووے پیار مدینے والے نال۔ تیرے حج نمازاں زکاتاں کس کھاتے، تیرے حج نمازاں زکاتاں کس کھاتے، جے دل وچ نہیں پیار مدینے والے دا، جے دل وچ نہیں پیار مدینے والے دا، تو بھی بن جا یار مدینے والے دا، جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا۔ ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیاں، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیاں، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیاں، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیاں، تینوں رب نے بنایا
بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی رکھاں نوں اشارہ کرن رخ تر پیندے نے رکھاں نوں اشارہ کرن رخ تر پیندے نے بند مٹھی وچ روڑے درود پر لیندے نے بند مٹھی وچ روڑے درود پر لیندے نے ہور کی میں دساں تیری شان سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دے نے لوکی ایک ننھا سنا خان محمد حنیف وعطا گل حقیقت پیش کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی دینے وچ وی تیرا نور برسدا اے دینے وچ وی تیرا نور برسدا اے خیرات بھی پاندی اے خیرات بھی پاندی اے خیرات مدینے نو کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی دینے وچ بھی دنیا ہے کعبے وچ بھی دنیا ہے مکے وچ بھی دنیا ہے مدینے وچ بھی دنیا ہے خیرات بھی پاندی ہے خیرات بھی پاندی ہے خیرات مدینے نو کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی کر دیجئے مجھ پر کرم کی ایک نظر کر دیجئے مجھ پر کرم کی ایک نظر دکھا دیجئے میری آنکھوں کو دکھا دیجئے میری آنکھوں کو شہر طیبہ دکھا دیجئے کہیں رو رو کر من نہ جاؤں میں کر دیجئے مجھ پر کرم کی ایک نظر کر دیجئے مجھ پر کرم کی ایک نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دعوت دے رہا ہوں محترم جناب نوجوان ثنا خان جناب محمد بلال اتاری صاحب کو پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھے ڈینگی ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت تندرستی عطا فرمائے محترم جناب محمد بلال اتاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر
तलवा तेरा। आका कौन नजरों पे चढ़े देख कर तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। 200 से बिलाला का मिले दर्द रज़ा सा, 200 से बिलाला का मिले दर्द रज़ा सा। सरकार अता इश्क़ ओ वैसे करनी हो, सरकार अता इश्क़ ओ वैसे करनी हो। और ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। बुला लो फिर मुझे शाह बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुँचूँ कुए जाना में, गिरे बाचाक सीना चा, गिरा दे काश मुझको शो तड़पा कर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, अरे कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। और ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं
یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نجب کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو کہیے سبحان اللہ منقبت کے چند اشعار امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از بندے غم آزاد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم
امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں جس وقت ہم نے یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن باور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا باور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے محترم جناب محمد بلال اطاری صاحب جو گل عقیدت پیش کر رہے تھے. بلا تاخیر ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان بزرگ ثنا خان محترم جناب محمد ظفر اقبال بٹ صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور گل عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ثنا خان مصطفیٰ. دکھوں نے تمہیں جو گرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو سب درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بوٹا جنہ بھی زوراور ہوئے بوٹا جنہ بھی زوراور ہوئے ایک دن سکدا سکدا سک جاندا. یار سجن جنہ بھی وفادار ہوئے ایک دن دل اکدا اکدا اک جاندا. تے جرے تے میرے حضور دی نظر ہووے
او بندہ جھکدا جھکدا جھک جاندا تے ذکر حضور دا مکنا نہیں او بندہ مکدا مکدا مک جاندا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ صبح 70,000 فرشتہ آندا 70,000 فرشتہ آندا پھر پچھلے ٹائم ڈیوٹی بدل دی ہے پھر 70,000 فرشتہ آندا تے قیامت تک انہاں دی واری نہیں آندی مڑ کے قیامت تک انہاں دی واری نہیں آندی اے حضور دے امتی نوں سرکار بار بار بلا لیندے ہیں اے حضور دے امتی نے سرکار بار بار بلا لیں یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
میں سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے میں سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میں کب کا مر گیا ہوتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے جیڑا میں کلام سنان لگا نا ذرا ان غور نہ سننا غور نہ سن کے تیرے تے عمل بھی کرنا ایک دو دروشی پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دنیا دے کم چھڈ کے بندیا تو پنجے نمازاں پڑھیا کر اوے آخر بندیا مر جانا ہی تے یاد خدا نو کریا کر دنیا دے کم چھڈ کے بندیا تے دنیا دے کم ہوندے رہندے تے سارے لوکی کر دے نے اور جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہیں کر دے نے اور غفلت دی پانڈ لا کے سر تو غفلت دی پانڈ لا کے سر تو وچ مسجد دے وڑیا کر غفلت دی پانڈ لا کے سر تو وچ مسجد دے وڑیا کر اوے آخر بندے مر جانا ہی تے یاد خدا نو کریا کر دنیا دے کم چھڈ کے بندیا تے دنیا نال تو لڑدا رہنا تے نفس اپنے نال
दसां तैनू डर कादा है, तू मस्जिद विच क्यों वड़दा नहीं। ओ एक दिन इथों टुर जाना ही, ओ एक दिन इथों टुर जाना ही, ते रब सोने तो डरिया कर। ओ एक दिन इथों टुर जाना ही, ते रब सोने तो डरिया कर। ओ आखिर बंदे आ मर जाना ही, ते याद खुदा नू करया कर। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया, ते फर्ज नमाज रब बंदे ते कीती, ते माफ किसे नू कीती नहीं। फर्ज नमाज रब बंदे ते कीती, ते माफ किसे नू कीती नहीं। एहो जई इमाम हुसैन ने नीति, ते अज तक किसे ने नीति नहीं। फर्ज नमाज रब बंदे ते कीती, ते माफ किसे नू कीती नहीं। एहो जई इमाम हुसैन ने नीति, ते अज तक किसे ने नीति नहीं। सिर दे के उन्हां दीन बचाया, सिर दे के उन्हां दीन बचाया, ते दरूद उन्हां ते पढ़िया कर। सिर दे के उन्हां दीन बचाया, ते दरूद उन्हां ते पढ़िया कर। ओए आखिर बंदे आ मर जाना ही, ते याद खुदा नू करया कर। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया, ते दौलत दा तू मान ना कर। ओ इस दौलत ने एक दिन मुक जाना। ओ जिन्नी मर्जी तू कर ले आकड़, ओए आखिर एक दिन झुक जाना। ओए पल दो पल है जिंदगी तेरी, पल दो पल है जिंदगी तेरी, ते एडे ना दावे करया कर। ओ पल दो पल है जिंदगी तेरी, ते एडे ना दावे करया कर। ओए आखिर बंदे आ मर जाना ही, ते याद खुदा नू करया कर। और मियाँ नमाज पढ़ना खुदा दा हुक्म है, नमाज पढ़ना खुदा दा हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हजूर दा उम्मती जिसले भी नमाज पढ़दा ना, ते सरकार दी अखां नूं ठंड पहुंचदी है। ते सौदा बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती सौदा। जिसले बंदा नमाज पढ़न की तैयारी करता है, वजू करदा, हथ धोंदा, रब हत्थां दे गुनाह माफ कर दिंदा। कूली करदा, रब मूँह दे गुनाह माफ कर दिंदा। चेहरा धोंदा, रब चेहरे दे गुनाह माफ कर दिंदा। पैर धोंदा, रब पैरां दे गुनाह माफ कर दिंदा। नमाज पढ़न लई खड़ा हुंदा है, ते सब तो पहले रब दी तारीफ करदा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़दा। फिर रब कहंदा हुण अपने माँ बाप दी दुआ भी कर मियां। रब्बना ग़फिरली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक तो मैनू भी बख्श दे, मेरे माँ बाप नू भी बख्श दे, ते उन्हां नेक लोकां नू भी बख्श दे। और मियाँ जिन्हां दे माँ बाप सलामत है ना, अल्लाह पाक उन्हां सलामत रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बच्चा सुबह उठ के अपने माँ बाप की जियारत करे ना, प्यार ना वेखे, पैसे पूहे कोई नहीं खर्च करने, सिर्फ प्यार ना वेखे, तो रब एक मकबूल हज का स्वाब देंदा। माँ बाप की इन्नी शान, क्योंकि माँ बाप की इन्नी शान है कि जेड़ा बच्चा अपने माँ बाप नू सुबह उठ के प्यार ना वेखे ना, तो रब एक मकबूल हज का स्वाब देंदा। ते जिन्हां दे माँ बाप दुनिया तो चले जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे वाले दिन अपने माँ बाप की कबर ते जड़ा बच्चा जावे ना, तो रब ओहदे पिछले गुनाह माफ कर दिंदा। रब ओहदे पिछले गुनाह माफ कर दिंदा। ओ मोहम्मद बूटिया, ये जग सारा ही झूठा ही, सच्चियां सोहणे दियां यारियां नहीं,
ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਓ ਮੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆ। ਮੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰਵੀਂ ਪਕਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੀਰਾ ਵਾਲਾ ਪੱਟਾ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਵਾਲਾ ਪੱਟਾ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਨੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਜ ਰਜ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र पर करोड़ करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। वो फरमाया करते थे कि उनकी वालदा हर महीने गौसे पाक के नाम की 11वीं करती थी और यासीन पढ़ानी उन्होंने लेडीज़ को बुला के। और फिर जब यासीन मुकम्मल हो जानी तो उसने सफ़ेद चावल और दूध डाल के जो होते हैं उसने परात भर के चावलों की उसमें दूध डाल के रख देनी कमरे में। सारी औरतों को बाहर निकाल देना और दरवाज़ा बंद कर देना। थोड़ी देर के बाद उनकी वालदा जाके दरवाज़ा खोलती तो उस परात के ऊपर गौसे पाक के पंजों के निशान पड़े होते। गौसे पाक को जहाँ से याद करें गौसे पाक उसकी मदद करते हैं। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अपनी दुआओं में मेरा वसीला पेश करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। कोई परेशानी हो कहते हैं मेरा वसीला पेश करो, अल्लाह तो तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर देगा। इसलिए हम ये कहते हैं ना, इमदाद कुन अज रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं ना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का वली जब हयात ज़हरी में होता है, दुनिया में होता है, तो उसके फैज़ का एक दरवाज़ा खुला होता है। जब दुनिया से पर्दा करके जाता है तो उसके फैज़ के 70 दरवाजे खुल जाते हैं। दाता साहब को देख लें कितना फैज़ जारी है उनका। 1000 साल हो गए, 980 साल हो गए दुनिया से पर्दा किए हुए, लेकिन फैज़ जारी है उनका सारी है। तो अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो मुतवज्जे रहते हैं। और लोग अगर उनकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो फिर अदब के तकाजे के मुताबिक जाना पड़ेगा। अदब से जाएंगे, मज़ारात में जाने वाले बुजुर्गों के पास ऐसे जाओ जैसे तुम हयात ज़हरी में जाते थे। जितना हयात ज़हरी में तुम उनके करीब बैठते थे, उनके मज़ार के भी थोड़ा करीब बैठो। अगर हयात ज़हरी में तुम उनसे ज़रा डर डर के पीछे पीछे बैठे तो उससे पीछे पीछे बैठा करो। बल्कि सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह अदब तालीम दिया हमें। आप फरमाते हैं कि मज़ारात को चूमना जायज़ तो है, इनके मज़ारों को जाके बोसे देना जायज़ तो है, लेकिन अदब का तकादा यह है कि 4 कदम पीछे खड़े हों, उनकी बारगाह में सलाम बात करें, फिर उनके नाम की इस तरह सवाब के लिए फातिहा वगैरह पढ़े, यासीन शरीफ पढ़े, सूरत फातिहा, अल-हम्द शरीफ, कुल शरीफ, दुरूद पाक पढ़ के उनके 4 कदम पीछे खड़े हों। अदब का तकादा ये है। और सरकार दो आलम सल्लम की जालियों के बारे में भी आप फरमाते हैं कि सरकार की जालियों से भी 4 कदम पीछे खड़ा हो, उनको हाथ ना लगाए। क्या हमारे हाथ इस काबिल है कि सरकार की जालियों को हाथ लगाए? अब तो हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम वहां पड़े खड़े होकर, हमारा अकीदा ये भी है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मुसलमानों का यही अकीदा है कि आका अपनी कब्र अनवर में
حیات ہے، زندہ ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پر نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو وہ کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک طرح ہمارا یہ عقیدہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حیات ہے، اور ایک طرف ہم جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہم نے جوتے پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہ سرکار کا احترام ہے، سرکار کی تعظیم ہے، سرکار کی توقیر ہے۔ یہ اب دیکھتے رہتے ہیں لوگ، ویڈیو پہ چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہ جالیوں کے سامنے پوز بنا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ادب گاہست، ادب گاہست، از نازک عرش نازک تر، کہ زمین پر یہ وہ مقدس مقام، نازک ترین مقام ہے۔ جنید و با یزید نفس گم کردہ می آید، جنید بغدادی جیسے بزرگ جو ہیں، با یزید بستامی جیسے بزرگ جو ہیں، وہ یہاں پر سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے سورۃ الحجرات کے اندر، میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اور یہاں ہم جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیا ملے گا آپ کو؟ سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو یہ کہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی قسمت بدلتا ہے، کیسے سرکار دو عالم کرم فرماتے ہیں، آپ کا اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی دولت عطا فرمائے۔ اب میں اس علاقے کی جان، اس مسجد کی جان، عظیم ثنا خان محترم جناب محمد طاہر سعید سے ملتمس ہوں، وہ آتے ہیں اور گل حقیقت پیش فرماتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے محبت سے سب دوش پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں، آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا
محو التجا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبھی زمین پر تھی ذہن کے کشاؤں میں تھا جبھی زمین پر تھی ذہن کے کشاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک طواف کرتا تھا پیوان وار کعبے کا طواف کرتا تھا پیوان وار کعبے کا جہان و ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان و ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے جو ملتزم پر کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پر کھڑے تھے میں ان گداؤں میں
خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہ ظہوری یار میرا وہی غم خسار میرا وہ ظہوری یار میرا وہی غم خسار میرا میری قبر پہ جو آئے میری قبر پہ جو
آئے نعت نبی سنائے میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند اس دن افرو رساعت پھیلا کو سلام مصطفیٰ مت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام غوث اعظم امام تو کا ورنو کا غوث اعظم امام تو کا ورنو کا جلوائے شان قدرت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام مولیکا یا رسول سلام مولیکا یا حبیب سلام مولیکا صلوات اللہ علیکا استفیلِ غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام مولیکا یا رسول سلام مولیکا یا حبیب سلام یا الہی صدقائے آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک الفاتحہ۔ ایک متعالی مشید تکوشی والا کا دروشی پڑھ کے بات سب کے مل کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو بھی پاک کلام کری حضور کی ثنا خوانی کی گئی، یا اللہ پاک ختم پاک میں پڑھا، جو دوستوں نے کلام پڑھا یا اللہ پاک سب کو اپنی بلند بارگاہ قبول اور منظور فرما۔
اس کا ثواب میرے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. 1,24,000 کم و پیشی نبیوں دی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین دی بارگاہ آپ کی ازواجن محترات دی بارگاہ مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی ازواجن محترات سب دی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ صاحبزادے صاحبزادیاں اہل بیت شہید کربلا دے شہیداں دی بارگاہ امام حسن حسین دی بارگاہ امام حسن حسین دی نانی جان امی جان بابا جان دادی جان دادا جان دی بارگاہ حق 4,4,11 دی ازواجن محترات جنت البقی جنت المالا دے جتنے صحابین صحابیہ سب دی بارگاہ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ رضائی بائی رضائی جنگ بدر دے آپ دے چچا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ جنگ بہت صحابہ صفحہ صحابہ قاب 12 امامہ دی بات بن خصوص ازدہ حضرت پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والدین آپ نے نان کے ہوں داد کے ہوں جتنے یا اللہ سب دی بارگاہ میں پیش سب دے یا اللہ پاک درجات میں اور بلندیاں عطا فرما. میرے پیارے تے سونے حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ خواجہ محیالدین چشتی شیخ ہند ولی رحمت درجہ درجہ سب دی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اللہ جڑے بھی ایمان نہ چلے گے انہوں سارے دی بخشش فرما. جتنے یہاں دوست آئے ان کے بھی جتنے عزیز و کارو والدین اس دنیا سے چلے یا اللہ سارے دی بخشش فرما سارے دی بخشش فرما دے. یا میرے مولا کریم آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر دے یا اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرماؤ خزانہ غیب چونا دی مدد فرماؤ. یا میرے مولا کریم جڑے بیمار نے یا اللہ جڑے زخمی نے یا اللہ انہوں نے اچھی صحت عطا فرماؤ. تے کشمیر دے مسلمانہ دی بھی مدد فرماؤ. تے پاکستان جی نظام مصطفیٰ دی شمع روشن فرماؤ. پاکستان دی بھی خیر فرماؤ تے پاکستان دے رہن والیاں دی بھی خیر فرماؤ. یا میرے مولا کریم جتنے بھی مسلمان گھراں چ ہسپتالاں چ بیمار نے یا اللہ سارے نے شفا دے دے. بے نمازیاں نمازی بنا دے. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور کر دے. مشکلات دیاں مشکلات آسان کر دے. پریشان حال دوستاں دیاں پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے. یا اللہ بے اولادہ نو اولاد والا کر دے. جنہ دیاں جوان بچیاں بچے نے انہوں نے اچھی جگہ رشتے عطا فرماؤ تے خزانہ غیب چ انہاں دی مدد بھی فرماؤ. یا میرے مولا کریم زمین آسمان دیاں آفتاں تو بچائیں ہر دشمن تے ہر بلا تو بچائیں ہر کسی دی بری نظر تو محفوظ رکھیں کبھی کسی کا محتاج نہ کری. یا اللہ ذلت دی زندگی تے ذلت دی موت تو بچا لئی. فاطمہ بن ایمان تے موت دا وقت آسان تے قبر دا صحاب بھی آسان کری. قبر میں پہنچا تو حضور پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا. یا میرے مولا کریم میں بھی جان چنگا کری تے اگلا جان بھی چنگا کری. یا میرے مولا کریم ہم کو بھی دکھا دے وہ مدینہ کیسی پیاری بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمتیں برستی ہیں. یا میرے مولا کے ہمارے قاری صاحب کو بھی تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. بچے بیٹھ جائیں. جو بچہ کھڑا ہوگا اس کو ویسے ہی باہر بھیج دینا. بچے سارے بیٹھ جائیں. شاباش. جو بچہ کھڑا کو آگے آگے نا ہم آدمی اس کو باہر ویسے ہی بھیج دینا. بچے سارے بیٹھ جائیں. بڑے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لے جائیں لنگر شریف حاصل کریں. بچوں کو بھی انشاءاللہ اسپیشل لنگر ملے گا. نعرہ مارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی
सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हर सहाबी नबी। चलो माशाअल्लाह, आराम से बैठो, आराम से बैठो, सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। बच्चे भी हैं। आराम से जाओ, शाबाश। Thank you.